اب میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں. اور میرے اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے جب کوئی ان کو تیری یہ دیکھیں گھر کا کون کون سا کام ان سے کرواتی ہیں؟ گھر کے میں ان سے سارے کام کرواتی ہوں، جھاڑو، تپڑی، برتن، پھر ناشتہ، کھانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، تیار کرنا، سارے کام. ان سے کبھی لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ استغفر اللہ بھائی، یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ مرشدوں سے کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں؟ میں ان کو مرشد پاک کہتا ہوں، بیگم پاک کہتا ہوں، جانو کہتا ہوں، جان کہتا ہوں. عامر سیال رانجھا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ آب شفا ہے میرے لیے جو میں پیتا ہوں. تنگ نہیں آ جاتی ہر وقت پاؤں چومتے رہتے ہیں؟ نہیں، مجھے عادت ہو گیا اب ان کے پیار کی. یار یہ پانی اب میں نے پھینکنا نہیں ہے، یہ میں نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے، اس سے گلو آتی ہے اور اسے پیتے بھی رہنا ہے. چیزیں لگ رہے ہیں. تو آپ رن مرید ہیں؟ نہ، یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. بیگم کی خدمت کرنے والے انوکھے پاکستانی سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے بیگم کی خدمت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بیگم سیڑھیوں سے اترتی ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ میں پھول ہوتا ہے. بیگم جھاڑو لگانے لگتی ہیں تو جھاڑو لے کر خود جھاڑو لگاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، پھر جب بیگم پوچھا لگانے لگتی ہے تو پوچھا بھی لگاتے ہیں. سارے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد جب یہ تھک جاتے ہیں تو بیگم پاک کے پاؤں دھو کر اسی پانی کو پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آب شفا ہے. میرے ساتھ عامر سیال رانجھا صاحب موجود ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ بیگم پاک کے پاؤں دھو کر جو میں پانی پیتا ہوں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ آب شفا ہوتا ہے. بیگم سے اس قدر محبت ہے کہ بیگم کے پاؤں چومتے رہتے ہیں، بیگم کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں. شادی کو 14 سال گزر گئے لیکن ان کی محبت میں ابھی تک کمی نہیں آئی. عامر رانجھا صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیگم نے ایسا کیا گھول کر پلا دیا کہ بیگم کی محبت میں سب ریکارڈ توڑ دیے. کسی کی ان کو فکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں بیگم کے پاؤں دھو کر پانی پیتا ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے، میں پیتا ہوں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیگم سے اس قدر محبت کیسے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. عمران بھائی کیسے ہیں؟ بھائی جان میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگتے معاشرے کے مطابق. نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے شادی سے اپنی جان سے ملنے کے پہلے جو زندگی گزاری ہے نا، وہ تو صرف میں دنیا میں ایک بت پھر رہا تھا. میرے اندر جو روح آئی ہے نا اور سانس چلنا شروع ہوئے ہیں، وہ تب شروع ہوئے ہیں جب مجھے میری جان ملی ہے، جب مجھے میری بیگم پاک ملی ہے. کیا بات ہے، اتنا محبت کا جذبہ. محبت دیکھیں، محبت تو اللہ پاک نے بھی کی ہے اور محبت کا درس اللہ پاک نے خود دیا ہے. تو محبت وہ ہوتی ہے جو پاک طریقے سے ہو. میں نے ان سے شادی کی اور ہم الحمدللہ ہم 14 سال سے ساتھ ہیں. ایسے ہی ہیں. اور میرے اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے جب کوئی ان کو تیری یہ دیکھیں اس قدر محبت کے پاؤں چومتے رہتے ہیں، ہاتھ چومتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے. ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جو میرے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیں، لیکن یہ ریالٹی میں وہ مثال ہے. بھائی جان بیگم کو ہو تو آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک میرا اپنا کنسیپٹ ہے اور زندگی کا آپ انالیسس. بیگم نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں ان کو مرشد پاک کہتا ہوں، بیگم پاک کہتا ہوں، جانو کہتا ہوں، جان کہتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی ان کو ایسے نہ کہے کہ عامر دی بڈھی، وہ کہے کہ عامر کی بیگم صاحبہ، عامر کی بیگم. اگر کسی کو پاک کہنے میں تکلیف ہو تو وہ پاک چلو نہ کہے، لیکن بیگم صاحبہ تو کہے نا. یہ بات ہے، ایک رسپیکٹ ہے. حضرت بیگم پاک رحمت اللہ علیہ. جی نہیں، یہ لفظ جو ہے میں اپنی ساسو ماں اور سسر کے لیے لگاتا ہوں کیونکہ وہ عظیم ہستیاں، انہوں نے ان کو پیدا کیا نا. ہاں جی، جیسے کہ حضرت چودھری منشا بھٹی رحمت اللہ علیہ میرے سسر کا نام ہے. تو حضرت بھی یار اب لوگ اس پہ بیڈ کمنٹ کریں گے یار، صرف رحمت اللہ علیہ. دیکھیں ہم قائد اعظم کے ساتھ بھی تو رحمت اللہ ادب و احترام کا ادب ہے صرف. اب میری ساسو میں تو میں ان کو ہمیشہ ساس کبھی نہیں کہا، میں ان کو امی جان کہتا ہوں. جس طرح میں اپنی امی کو امی جان کہتا ہوں، ان کو بھی امی جان کہتا ہوں. بیگم پاک سے شادی کو کتنا سال ہو گئے؟ 16 سال ہمیں ویسے ملے ہو گئے ہیں، تو شادی کو 14 سال ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد چک چک پڑی رہتی ہے، بیگم ناراض ہوتی ہے، بیگم غصہ کرتی ہے. تو آپ ان سے کبھی لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ استغفر اللہ بھائی، یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ مرشدوں سے کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک ہیں. میں تو ترستا ہوں کہ یہ مجھے ٹھڈے ماریں. یہ جوتے، یہ دیکھیں، یہ ان کا فیض ہے، جوتے ماریں، ٹھڈے ماریں. اور آج یہ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں، باہر جو گاڑی کھڑی ہے، جو میں نے 2 پلازے خریدے ہیں، وہ ان کا یہ پیروں کا صدقہ ہے. آپ اپنا کلر دیکھیں اور میرا دیکھیں. میرا زیادہ گورا ہے نا. یہ جب آپ نے دیکھا ہوگا باہر سے ہیں تو ان کا جوتا مبارک میں نے رکھا تو وہ خاک میں نے اپنے چہرے پہ لگائی. کوئی کریم نہیں لگاتا. آپ چیک کریں، ہاتھ دینا ذرا چیک کریں. نہیں نا، یہ دیکھیں.
कोई क्रीम नहीं आपका लगाता, रंग देखें अभी सांवला सांवला है, ग्लो कर रहा है, इसका राज क्या है? यही खिदमत है। इतनी खिदमत करते हैं कि गोरे हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र, इनका वो खाक लगाता हूँ ना जूते का। अच्छा, बेगम पाक की खिदमत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, बेगम सीढ़ियों से उतरती है, उसके पाँव के नीचे हाथ रखते हैं, फिर बेगम के साथ फूल भी रखता हूँ, हाथ हो सकता है थोड़ा डस्ट लगाओ हाथों के ऊपर, फूल रखता हूँ। ये भी मोहब्बत का तकाजा है। बिल्कुल मोहब्बत। फिर पाँव धोकर पानी पीते हैं, वो क्या सीन है? यार लोग ना इसको नेगेटिव ले जाते हैं। रिसेंटली मेरे ये जो है ना खब्बा गुर्दा, इसमें पथरी थी, मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है इसलिए, तो खब्बे गुर्दे में पथरी थी, तो मैंने तकरीबन 3 माह से टैबलेट खा रहा था। जो मेरे असल मुर्शिद हैं उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की, लेकिन कोई ना फ़र्क नहीं इतना ख़ास पड़ा। तो पथरी निकल गई बेगम पाक के पाँव का धोया हुआ पानी पीकर? ओ भाई कैसी बातें करें इमरान भाई, अब सीनियर एंकर है, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, लेकिन वो पानी नहीं है, वो मेरे लिए आब शिफा है। तो उससे ठीक हो जाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हुआ हूँ। तो लोगों को तो पथरी है, हर दूसरे तीसरे बंदे को पथरी है, वो कैसे ठीक होगा? अगर किसी को चाहिए तो चाहे मुझसे पानी ले ले, बोतल में डाल के मैं दूंगा, मैं ही डाल के दूंगा। वो ये ना कि जी पाँव में मैं वो धोए, और ऐसा नहीं होगा, मैं दूंगा क्योंकि ये मेरे ज़ाती मुर्शद है। तो अगर ऐसा है वो कोई दूर का बंदा है तो फिर वो अपनी बेगम के पाँव धो के तो पिए, इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वो ठीक हो जाएगा। आमिर सियाल रांझा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई ये मैं आपको बताया ना कि आब शिफा है मेरे लिए, जो मैं पीता हूँ। यार क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर लेते हैं ये? भाई इसमें आप कोई एडिटिंग तो नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, आप देख लें। तो ये पानी पी भी जाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पीता हूँ। पी के दिखाएं। अब मैं आपको पी के दिखाता हूँ। अब ये बताएं कि इस पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है? आप खुशबू चेक करें, कलियों की आएगी। वो तो आपको आएगी ना। ओ भाई चेक तो करें, पीर वो होता है जिसके जो करामात है वो लोगों को नजर आए। आप मुरीद हैं, आपके पीर के करमात आप पर, आप बताएं इसका टेस्ट कैसा नाक है? बंद है, आप स्मेल ले लें, कलियों की खुशबू आ रही है नहीं आ रही, आप लें तो सही। यार मुझे तो सादा ही लग रहा है भाई। ओ भैया आपका नाक बंद है, वो कॉफी के बीज सूंघो, आपका नाक खुले। यार दुनिया का अनोखा तरीन ये बेगम से मोहब्बत करने वाला जुनूनी शख्स, जिसने मोहब्बत को इस कदर जुनून की हद तक बढ़ा दिया है कि ये लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो भाईजान बेगम की इतनी खिदमत करते हैं, थक नहीं जाते आप? जान बाहर निकालने कहीं आपको सर्दी ना हो जाए। ये पानी अब मैंने फेंकना नहीं है, ये मैंने अपने चेहरे पे लगाना है, इससे ग्लो आती है और इसे पीते भी रहना है। ठीक है। ये अर्गे गुलाब से बेहतर है। अच्छा, हाँ वो आप मुल्ल खरीदते हैं ना, तो ये उससे बेहतर है, घर में बनाएं, अपनी बीवियों के पैर धोएं और वो पिएं। ठीक है। आप थक नहीं जाते इतनी खिदमत करवा करवा के? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? ये जो मेरी खिदमत करते हैं, मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बाकी खवातीन की तरह, बाकी बीवियों की तरह किच किच नहीं करती इनके साथ? नहीं, क्यों? मौका ही नहीं देते। मौके नहीं देते? नहीं, अगर इतना कभी प्यार करते हैं कि मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं होती, किच किच करने की जरूरत ही नहीं होती। घर का कौन कौन सा काम इनसे करवाती हैं? घर के मैं इनसे सारे काम करवाती हूँ, झाड़ू, तपड़ी, बर्तन, फिर नाश्ता, खाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, तैयार करना, सारे काम। वो कहते हैं कि आपके पाँव धोकर जो पानी बचता है वो आब शफा हो जाता है। हाँ जी, इसकी क्या हकीकत है? वाकई इनके चेहरे पर जो ग्लो आया है वो आपके पाँव धोकर पानी लगाया हुआ ये ऐसे ही करते रहते हैं सारा दिन, और पानी पीते हैं तो ये देख लें आपके सामने है, चीसे लग रहे हैं। है। दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अनोखी मोहब्बत करते हैं, बड़ा खूबसूरत मोहब्बत का इनमें जज्बा पाया जाता है। तो भाईजान नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा, एक मिनट मैं गला साफ कर। जी आप पूछे। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? शादी के बाद जिंदगी तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, आपकी जिंदगी तो लग रहा है कि बड़ी आसान हो गई है। जन्नत है भाई, जन्नत है, जिंदगी जन्नत है। जिंदगी जन्नत है। हाँ जिंदगी जन्नत, ऊपर जन्नत चाहिए। मिलेगी, जो कर रहे हैं इससे मेरा अकीदा है मिलेगी। भाई हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो उनकी ज़ोजा थी उनके साथ हाथ बढ़ाया करते थे, जब वो कपड़े धो रही होया करती थी तो उनके साथ कपड़े धोते थे, घर के काम करवाया करते थे।
تو سر آپ یہ پڑھیں نا، ہمارے مولوی یہ کام نہیں بتاتے، بس یہ بتاتے ہیں 4 شادیاں کر لو. بالکل دین نے اجازت دی ہے، لیکن آپ ایک ہی کر لو اور اس پہ اپنی زندگی نچھاور کر دو، آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی. اگر آپ 4 کرو گے تو پھر دوزخ ہو جائے گی. اس جنت سے کتنے پھول آئے؟ 2 الحمدللہ، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سیکھتے ہیں یہ سب کچھ؟ میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے. میرے والد صاحب بھی میری والد صاحب زیادہ خدمت کا جذبہ رکھتے تھے؟ ہاں، وہ میری والدہ ہماری آپ معاشرے رن مرید ہیں؟ نہ، یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں. اسے پیار کا نام دیں. یہ میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا لیکن ہوں. معاشرے میں تو اس چیز کو رن مریدی کہا جاتا ہے. یہی تو عمران بھائی ہمارے معاشرے کی کمتری ہے کہ ہم عورت کو اس کا درجہ نہیں دیتے. عورت کا عورت کا کیا درجہ ہے آپ کے قریب؟ میرے قریب دیکھیں، سب سے بڑا درجہ ہے ماں. میں اپنی ماں کی تو خدمت کروں اپنے بچوں کی ماں کی بھی خدمت کروں. بہتر تو یہ ہے نا کہ میں اگر اپنی ماں کی خدمت کروں تو میں اپنے بچوں کی ماں کی بھی خدمت کروں. میں نماز پڑھوں اور اللہ سے یہ دعا تو کروں کہ یا اللہ میری بہن کے نصیب ایسے ہوں جیسے شہزادیاں رہتی ہیں. اور جو یہ میری بیوی ہے یہ کسی کی بہن نہیں ہے. میں اللہ سے یہ دعا تو ہر جمعے میں کروں کہ میری بیٹی کو کوئی شہزادہ ولیم مل جائے اور وہ شہزادیوں کی طرح پیرس میں رہے. تو یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. اگر میں اس کو شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر میں اس کے ناز نخرے اٹھاؤں گا، تو خدا کی قسم میری بہن اور بیٹی کے نصیب بھی اچھے ہوں گے. یہ جو نیگیٹو کمنٹ کرنے والے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اللہ کا واسطہ ہے. آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ میں، جائیں ادھر عام کورٹس میں، چھوٹے کورٹس میں، روزانہ سب سے زیادہ کیس طلاقوں کے ہوتے ہیں. کوئی وکیل کیوں کہے گا کہ جی طلاق نہ کرو؟ ان کی روزی روٹی چلتی ہے یار. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. جب گھر سے ایک عورت یا مرد طلاق لینے چلا گیا، آپ کسی ریڈی سے فروٹ لینے چلے جائیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا میرا فروٹ باسی ہے. کوئی وکیل یہ کیوں کہے گا کہ آپ طلاق نہ لو؟ ان کی روزی روٹی ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ پیار محبت کریں گے، جس کو رن مریدی، کیا رن مریدی ہے؟ آپ اپنی ماں کے پاؤں نہیں چومتے، پھر آپ مجھے تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ تو ماں ہے. تو یہ بھی ماں تو کے میرے پاؤں بچوں چوم کی لیتے ماں ہے ہیں. نا. ہاں، یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات کی ہے. وہ ماں ہے تو یہ میرے بچوں کی ماں ہے. ہاں جی، اور ان کے قدموں میں جنت ہے. بالکل شور بات ہے. وہ میرے سر ماتھے پہ، لیکن ان کے پاؤں میں بھی تو میرے بچوں کی جنت ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک مقام ہی اعلیٰ رکھا ہے. اسلام کیوں اچھا دین ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مارچ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے. آپ کو حقوق مل رہے ہیں جی؟ ہاں جی، شکر الحمدللہ. شوہر محبت کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اگر اس طرح اگر عورت کو یہ درجہ مل جائے، اتنا نہ ملے، اس سے میں کہتا ہوں جی 50% بھی مل جائے، تو یہ مارچ مرچ سب بند ہو جائیں گے. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے بڑے اچھے انڈسٹری کے لکھاری ہیں، لیجنڈ آدمی ہیں. ان کی لائن ہے، کوڈ کر رہا ہوں سر معافی دیجئے گا، ہماری تو قات نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو مرد، اصل مرد پتہ ہے کون ہے؟ جو جتنی عزت اپنی ماں کی کرتا ہے نا، اتنی اپنی بیوی کی بھی کرے. ان کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے آپ کو؟ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرا کہنا جلدی مان لیتے ہیں. میں جو کہتی ہوں نا فوری وہ کام کر دیتے ہیں، چاہے کھانا منگوانا ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو. تنگ نہیں آ جاتی ہر وقت پاؤں چومتے رہتے ہیں؟ نہیں، مجھے عادت ہو گیا اب ان کے پیار کی. یار ویسے تو یہ کبھی مجھ سے ناراض ہوئی ہی نہیں، تو اگر ہو بھی جائیں تو میری تو قات نہیں کوئی بات کروں، میں پھر بھی ان کے پاؤں ہی چومتا ہوں. تو پھر میں آگے سے کہتا ہوں اجازت ہے جناب؟ اجازت مل گیا سر. گلا صاف کر لو. یہ تو IMF کی اپروول کی طرح ہے. یہ دیکھیں نا، گلا اب صاف ہو گیا. کسی بہت بری چیز چلے سنائیں پھر جلدی سے. پیار نہ لینا سہی، غصے نال ویکھ لیا کر. پیار نہ لینا سہی، غصے نال ویکھ لیا کر. بیماراں نو شفا مل جاندی ہے. آپ کو ملی ہے؟ جاندی الحمدللہ. اگر یہ اسلام میں جائز ہوتا نا کہ ایک قبر میں 2 مردے دفن ہو سکتے ہیں، تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنی نصیحت کر دیتا، وصیت کر دیتا کہ میری اور میری بیگم کی قبر اکٹھی بنائی جائے. لیکن میں اب رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زندگی میری بیگم کو لگ جائے اور میں پہلے چلا جاؤں، یہ حیات رہیں، اور جب میں مر جاؤں تو میری ساتھ والی جگہ چھوڑ دی جائے اور ان کی قبر میرے ساتھ بنے. کیا بات ہے. بیگم سے محبت کا انوکھا جذبہ آپ نے دیکھ لیا، اور ان کا اس میں بڑا خوبصورت پیغام ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ بھائی نکاح کو عام کریں، زنا کو رد کریں، سادہ شادی کو پروموٹ کریں اور اپنی بیگموں سے محبت کریں.
اس لیے محبت کریں کہ آپ کی بہن اگر کسی دوسرے کے گھر جاتی ہے اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میری بہن اس گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے, خوش رہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. رانجھا صاحب بڑے اچھے انداز میں اپنی بیگم کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, گھر کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑی محبت والا پیغام تھا. جس طریقے سے کہ اپنی بیگم کی محبت میں جب وہ سیڑھیوں سے اترتی ہیں تو ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ میں پھول ہوتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ گندا نہ ہو اور میری بیگم کا پاؤں میلا ہو جائے. جب وہ گھر سے باہر سے گھر واپس آتی ہیں تو جوتے اتار کر اسے سائڈ پر رکھتے ہیں, بیگم پاک کے پاؤں دھو کر اسی پانی کو پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ پانی نہیں ہے, وہ آب شفا ہے, اس پانی پینے سے مجھے شفا ملتی ہے, میرے گردے کی جو پتھری تھی اس کا علاج ہوا اور وہ پتھری نکل گئی وہ پانی پینے سے. یہ بوتلیں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور یہ ارادہ بھی یہ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک ایسی اکیڈمی بناؤں گا جہاں پر نوجوانوں کو شادی کی تربیت دوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ بیگم کی خدمت کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ انوکھی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیں اور رانجھا صاحب کو اجازت دیں کہ ہیر رانجھا کی ایک سٹوری تھی جو آج بھی ہم لوگوں کو مثال دیتے ہیں. یہ بھی اسی جیسی مثال ہے. 14 سال ہو گئے شادی کو لیکن آج تک لڑائی نہیں ہوئی, اور اگر کبھی لڑائی ہوئی ہے تو بھائی مار پڑی ہے آپ کو. میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں جب میں پاؤں دباتا ہوں, ایسے گانے وانے سناتا ہوں, پاؤں چومتا ہوں, تو ان کا ظرف ہے کہ یہ معاف کر دیتی ہیں. لڑائی ہوئی ہے کبھی, نہیں مارا ہے کبھی ان کو, نہیں چپیڑو چپیڑی کبھی نہیں کیا؟ نہیں یہ اگلا سسٹم ان کا اٹھا کیوں ہوا ہے پھر؟ یہ یہاں سے مجھے چومتی زیادہ ہے. اچھا چلیں جی, فی الحال اجازت دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ پیارا سا خوبصورت سا کپل آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.